کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ 4 لوگوں کی مغفرت رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ آخر وہ 4 لوگ کون ہیں؟ وہ پہلا شخص کون ہے؟ وہ پہلا شخص وہ ماں باپ کی نافرمان اولاد ہے، ماں باپ کی نافرمان بیٹا ہے، ماں باپ کی نافرمان بیٹیاں ہیں۔ میرے بھائی 4 لوگ ہیں جو کہ پہلا میں نے کہا ماں باپ کی نافرمان۔ آج کی اولادوں کا بھی کیا کہنا، آج کے ہمارے معاشرے میں جو اولادیں ہیں ان کا بھی کیا کہنا کہ بس تھوڑی سی کیا شادی شدہ ہو جاتی ہیں یا الگ تھلگ ہونے لگ جاتے ہیں، بلکہ اپنے الگ پکوان کھاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو ذرہ برابر بھی نہیں پوچھتے ہیں لوگ۔ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں ایسے لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، ارے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ماں باپ کو بھی اس مہینے میں شریک کریں۔ جو لوگ ماں باپ سے دور ہیں، جو لوگ ماں باپ کو دور کر کے رکھا ہے، دوستو ماں باپ کی راضی میں، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی راضی ہونے پر اللہ راضی ہے۔ جب اللہ راضی، اللہ کے نبی کی راضی، تو تمام لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اور کون شخص ہے؟ وہ کیا ہے کہ جو شراب کی عادت رکھنے والا، جو ہمیشہ شراب میں ڈوبا رہتا ہو، شراب سے باز نہ آتا ہو، شراب سے توبہ نہ کرتا ہو۔ توبہ بھی کیا توبہ، توبہ ایسی نہیں جو آج توبہ کریں گے کل جا کر شراب کے اڈے میں جانے لگیں گے، ایسی توبہ اللہ کے یہاں مقبولیت نہیں۔ اللہ کے ہاں توبہ وہی مقبولیت ہے جو کہ قسم کھا لے آج کے بعد میں یہ گناہ نہ کروں گا چاہے میری موت آ جائے، یہ قسم عہد کر لیں کہ اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہ یہ گناہ میں آج کے بعد نہیں کروں گا، تب جا کے یہ دعا آپ کی سچی پکی توبہ ہو جاتی ہے۔ اگر پھر بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے توبہ کرنے کے بعد، یعنی بغیر ارادے کے، بغیر دل چاہنے کے اچانک گناہ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ توبہ کر لیں، پھر جا کے آپ کی گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ دل ہی کے اندر ارادہ نہ ہو پکی توبہ کا اور ہم زبان سے صرف اقرار کر رہے ہیں اور میری توبہ ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ سچی پکی اس طرح کی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ توبہ جانے میں جو میں نے پہلے صورت بتایا کہ توبہ کی کیا صورتیں ہیں، اصل توبہ کیا ہے کہ میں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی ایسی بری کام نہیں کروں گا جس سے میرے نبی ناراض ہو جائے، تو یہ پکی توبہ ہے، یہ سچی توبہ ہے۔ اگر بالآخر اگر اچانک ہو جائے، یعنی کوئی ایسی چیز، اگر آپ بیٹھے ہیں کوئی ایسی چیز اچانک آپ کے سامنے پیش آ جاتی ہے جسے آپ کو احساس اور معلوم بھی نہیں پڑتی ہے، تو وہ اس توبے سے اور اس اچانک والی گناہ سے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہوئی ہے بلکہ یہ اچانک ہوئی ہے، جانے میں نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ انجانے میں ہوئی ہے، تو پھر آپ اس گناہ سے بھی توبہ کر لیں تو اللہ اس وقت بھی وہ گناہ معاف کر دیں گے، چاہے وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائی تیسرا شخص وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے۔ مطلب کیا کہ قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے منہ پھیر کے رہنا، لوگوں سے دور رہ کے رہنا، خرچے کی وجہ سے ہو یا کسی اور تعلقات کی وجہ سے ہو، رشتہ داروں سے دوری بنائے کے رکھنا، بلکہ ان سے توڑنے کی بات کرنا، ان کے جذبات سے کھیلنا۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہے، قطع رحمی کے متعلق آتی ہے۔ بہت لمبی گفتگو اس کے اندر ہوتی ہے، اگر میں کرنا چاہوں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی صلہ رحمی کے متعلق، اس لیے صلہ رحمی کرنے والا بھی۔ اور چوتھا شخص کون ہے؟ وہ چوتھا شخص کیا ہے؟ وہ غیبت کرنے والا۔ غیبت کرنے والے یعنی 4 لوگوں کی ایسی جو مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو 4 لوگوں کی گنا دی جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس کی نہ روزہ قبول ہوتی ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے، نہ ہی اس کے صدقات و زکوٰۃ وغیرہ قبول ہوتی ہے۔ دوستو اپنے یہ 4 اعمال کے اندر میں کسی بھی شخص کے اندر یہ 4 عیب اگر ہے تو میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا یہ 4 عیب سے دور ہو جائیں، یہ 4 عیب سے پاک ہو جائیں، یہ 4 عیب سے توبہ کر لیں، یہ 4 عیب سے باز آ جائیں۔ یہ چاروں عیب بہت بڑی عیب ہے جو آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، آپ کی نیکیوں کو بڑھنے نہیں دیتی ہے۔ آپ اگر ترقی بھی کرنا چاہیں گے اپنے اعمال میں، اپنے آخرت کی ذخیرہ بنانے کے لیے، اگر یہ 4 کمی آپ کے اندر ہے
تو پھر آپ کو یہ 4 کمیاں آپ کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گی۔ یاد رکھیں دوستو، جنت کو دور کی بات ہے، یہ 4 عمل، یہ 4 باتیں جس کے اندر پائی جائے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے، جتنے لوگ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، کہ 4 باتوں میں سے کسی کی بھی اندر ہے وہ اپنی ان 4 باتوں سے توبہ کرے، استغفار کرے۔